آپ کے نون ساکن اور تنوین کے اخفاء اظہار کے سبق نمبر 12 ہے یہ نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں ہے۔ نون ساکن اور تنوین، نون ساکن معلوم ہے کس کو کہتے ہیں؟ نون کے اوپر جب وہ ہوتا ہے جزم ہے نا، ہاں یہ نون ساکن ہے۔ اور تنوین دو زبر اور دو زبر دو زیر دو پیش ہے نا۔ ہاں دو پیش۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد میں جب حرف آتا ہے نا تب یہ کنڈیشن لاگو ہوتی ہے اب، تو اسی کو کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کے قواعد۔ پورا گیم اسی پر ہے، نون ساکن اور تنوین پر، کیونکہ نون ساکن اور تنوین یہ ایک ہی ہوتے ہیں، کیونکہ تنوین کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے وہ نون ساکن کی ہوتی ہے نا، لاسٹ میں نون ساکن کی ساؤنڈ آتی ہے، ہاں دونوں کی سیم ہی ہوتی ہے، سیم ہی ہوتی ہے۔ تو اس کے 4 قاعدے ہوتے ہیں نون ساکن اور تنوین کے، جی ہاں 4 قواعد بنا دیے انہوں نے قرات کے حساب سے۔ جی ہاں تو اس والے جو سبق ہے یہ سبق نمبر 12، اس میں صرف 2 قاعدے دیے ہیں، 2 رولز دیے ہیں، اظہار اور اخفاء۔ ابھی میں ہٹا دیتا ہوں۔ جی ہاں اظہار ہے اور اخفاء کے رولز ہیں اس والے سبق میں، اور سبق نمبر 14 آئے گا تو اس میں 2 رولز آگے والے بتائیں گے، ادغام اور اقلاب والے۔ اب اس میں اظہار اور اخفاء یہ قواعد دیے ہیں۔ ویسے انہوں نے بتا دیا ہے سبق کے اندر ہی کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہوتے ہیں، اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب۔ یہ تو اس میں صرف 2 قاعدے ہیں، یہ اظہار اور اخفاء والے جس پہ نشان لگا ہوا ہے ریڈ کلر کے ہیں۔ اچھا پہلے اظہار کا قاعدہ ہے تو اظہار کو سمجھائیں گے، اظہار کہتے کس کو ہیں۔ اب دیکھو یہاں پر یہ بتایا انہوں نے، نون ساکن یا تنوین کے بعد، یعنی جب کنڈیشن جو رولز کی اپلائی ہوتی ہے نا وہ بعد میں جو حرف آتا ہے نا اسی کے اکارڈنگ اپلائی ہوتے ہیں قواعدی۔ ہاں تو نون ساکن یا تنوین کے بعد میں جو حرف آئے گا، نون ساکن، ارے یار یہ کیا ہوا، نون ساکن یا تنوین، یہ سمجھنا۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ غنہ کہتے ہیں ناک سے آواز آنے کو، ناک میں جو یہ ہمارے ناک کا بانسا ہوتا ہے نا، غنہ جب کرتے ہیں تو وہاں سے ساؤنڈ آتی ہے ہماری ناک کے بانسے سے، تو ابھی اظہار کی حالت میں، اظہار کی کنڈیشن میں وہ ساؤنڈ نہیں آئے گی، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ اور حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ حروف حلقی اس وجہ سے کہتے ہیں ان کو کیونکہ یہ 6 حروف ہیں نا، یہ حلق سے ادا ہونے والے حروف ہوتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا آپ کو حمزہ ہا یہ شروع حلق سے نکلتا ہے، اور عین ہا اوپر والے شروع کے حصے سے، اور یہ تھوڑا بیچ کے، اور یہ لاسٹ والے کے ہاں حصے تو سے ان کو حروف جو بھی حلقی، آہستہ ہوتا ہے۔ حروف حلقی کہتے ہیں حلق کی وجہ سے، یعنی یہ حروف جو ہے نا حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ ان حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے، کس کے بعد؟ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، ہے نا، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار کی کنڈیشن اپلائی ہو جائے گی، یعنی اظہار مطلب غنہ نہیں ہوگا وہاں پر۔ یہ نون ساکن کو سیم ویسے ہی پڑھیں گے جیسے ہے، یعنی اظہار نہیں کریں گے، تنوین کو بھی ظاہر کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی ہاں تو یہ قواعد آسان ہیں۔ اب جیسے اس کی اگزامپل یہاں پر یہ دی انہوں نے، یہاں سے یہاں تک پورا اس کا اظہار کا اگزامپل ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک۔ جی اگزامپل سے سمجھاتا ہوں میں، جیسے میم نون زیر من، حمزہ زبر آ، جیم زبر جا، لام دو زیر لن، من اجلن۔ یہاں پر من پڑھیں گے، من، میم نون زیر من، حمزہ زبر آ، من آ، جیم زبر جا، من اجا، لام دو زیر لن، من اجلن۔ تو یہاں پر نون کو جیسے ہے نا ویسے ایز اٹ ویسے ہی رہنے دیں گے، من ظاہر کر دیا ہم نے۔ یہاں پر کیا آیا؟ حرف جو آیا وہ حمزہ آیا، یہ الف کی شکل میں جو حمزہ ہوتا ہے نا وہ آیا، ٹھیک ہے؟ جی جی۔ اب یہاں پر دیکھو یہ
ہوتا ہے اس کے اوپر تشدید ہوتی ہے نا, جی جو نون گننا ہوتا ہے اس پہ تشدید ہوتی ہے نا, تب نون گننا ہوتا ہے. ہاں وہ نون مشدد ہوتا ہے, تشدید جو ہوتی ہے نا وہ نون مشدد ہاں ہوتا ہے, اس میں تو ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. ہاں ہاں نون مشدد اور میم مشدد والی تختی اس کے بعد آئے گی, وہ اس میں سمجھاؤں گا میں آپ ہاں, کو. یہ ڈیفرنٹ ہے اس سے نا. ہاں ڈفرینٹ ہے. غنہ اس جی میں بھی جی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. غنہ جو ہے اخفا میں بھی ہوتا ہے, غنہ ادغام میں بھی ہوتا ہے, اقلام میں بھی ہوتا ہے. غنے کا معنی ہی اچھا ناک سے اچھا. آواز لے جانا ہے, مگر غنہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. کسی میں اخفے کے ساتھ غنہ ہوتا ہے, کسی میں ادغام کے ساتھ غنہ ہوتا ہے, کسی میں اقلاب کے ساتھ غنہ ہوتا ہے. لیکن اچھا نون اچھا. مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. جی جی, ہاں تو وہ تو خیر مسٹ ہی ہے, ہاں ضروری ہے وہ تو مسٹ ہے. وہ تو یہ سمجھ میں آ گیا نا اظہار کا جی قاعدہ. نون ساکن یا تنوین کے بعد جی جی حروف آگے. حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا, یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے. حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں جی حمزہ, عین, ہا, غین, خا. جی اگر یہ 6 ہو کہ 6 حروف میں سے جی کوئی بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پر رول جی جو اپلائی ہوگا وہ اظہار والا اپلائی ہو جائے گا. جیسے من جی اجل, جی من ہادن, من علق, من حکیم, من غفور, من خوف. تو یہاں پر 6 کے 6 جی حروف یہاں پر انہوں نے اگزامپل کے طور پر دے دیے. جی جی اس میں حمزہ ٹھیک آ ہے. گیا, اس میں ہا گیا, اس میں عین آ گیا, اس میں ہا گیا, اس میں غین آ گیا, اس میں خا آ گیا. جی جی, یہ تو ہو گئی اظہار والی. حروف ہلکی ہو گئے سارے. ہاں حروف حلقی ہو گئے. اب دوسرا ہے اخفا. اخفے کا معنی ہوں ہوتا ہے چھپانا, پوشیدہ کرنا. ہوں یعنی نون ساکن اور تنوین کو ہم چھپاتے ہیں ناک میں, ناک کے پاسے میں چھپاتے ہیں, ہوں اور ناک میں چھپا کر کے غنہ ہوں کر کے ناک کے پاسے سے اس کو پڑھتے ہیں. اب یہ اخفے کا ہوں قاعدہ سنو. اخفا نون ساکن یا ہاں تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں, یعنی نون ساکن اور جی تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں, یعنی غنہ کر جی کے پڑھیں. اور حروف جی اخفا کتنے ہیں؟ 15 ہیں, اور وہ یہ ہیں تا, ثا, جیم, دال, ذال, زا, سین, شین, صاد, ضاد, طا, ظا, فا, قاف, کاف. تو یہ 15 حروف ہیں جی ٹوٹل. اگر یہ ان حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے, کس کے بعد؟ نون ساکن کے ہوں بعد یا تنوین کے بعد, ہوں تو کیا کریں گے ہم؟ نون ساکن و تنوین میں غنہ کریں گے, اخفا کریں گے, اخفے کے ساتھ غنہ کر کے پڑھیں گے. اب دیکھو ہوں یہاں پر اگزامپل انہوں نے دیا پہلے تا کا, کیونکہ تا ہے, اور یہ آیا نون ساکن کے ہاں بعد. تو اب نون ساکن کی ہاں آواز کو ناک میں چھپائیں گے, کیسے؟ ہوں اب ایسے نہیں پڑھیں گے فمن, فمن پڑھ دیا تو پھر یہ ہاں کنڈیشن غلط ہو جائے گی, کیونکہ فمن پڑھنے کی جو ہاں کنڈیشن ہوگی وہ اس میں ہوتی ہے نا, اظہار والے میں. ہوں اظہار میں ہوگی وہ, ہمیں ہاں چھپانا ہے ناک میں اس کو. چھپانا ہے اس کو. تبع, ناک میں چھپانا بھی ہے اور غنہ بھی کرنا ناک سے, ساؤنڈ جو آئے گی وہ ناک سے آئے ہاں گی. پڑھنا ذرا اس کو, ہاں تبع, فمن طبیع تبع. طبیع ہاں عین کو اچھے سے اظہار وہ کرو, پروناؤن. فمن طبیع ہاں یہاں پر بھی دیکھو اخفا ہوگا, کیونکہ یہاں پر سا آ گیا ہے. من ہاں ثمرات, من ثمرات یہاں پر یہ جیم آ گیا اب اس میں. من جی جوع, من جوع ہاں یہاں پر دال آ گیا, یہ زال آ گیا, ہاں زا آ گیا, سین آ گیا, یعنی پورے 15 حروف کے انہوں نے اگزامپل یہاں پر دے دیے انہوں نے یہاں تک. ہوں ہوں یہاں پہ اخفا ہوگا کہ ناک میں چھپانا بھی ہے اور گننا بھی کرنا ہے. غنہ بھی کرنا ہے. اس میں ٹھیک ہے, 1 سیکنڈ کا ہی رکھنا ہے ہمیں ناک میں چھپا کے, ہے ہاں نا. ایک مطلب ایک الف کے برابر, ہاں تھوڑا سا مطلب کھینچنا ہے اس کو, غنے ہاں غنے کی جو مقدار ہوتی ہے نا وہ ہاں, ایک الف, 1 سیکنڈ کا ٹائم لگے گا بس مطلب. ہاں 1 سیکنڈ کا. اس طرح سے. جی فمن تبع من ثمرات, تھوڑا سا ہلکا سا 1 سیکنڈ کا, ہاں ہوں اس کو چھپانا ہے ناک میں, ہوں پھر پڑھنا آگے والے ہوں حرف کو, ورڈ کو. ہاں
नून जाहिर नहीं होना चाहिए, नून हाँ, छुपा हुआ होना चाहिए, है छुपा ना? हुआ होना चाहिए। अब आप कुरान पाक में कैसे जी। पहचानोगे, जहाँ पर भी ये 15 हरूफ आ जाएंगे वहाँ पर आप पहचान लोगे कि हाँ हाँ, यहाँ पर इख्फा होगा, और जहाँ पर ये 6 हरूफ आ हाँ, जाएंगे नून वहाँ पर साकिन से पहचान पहले लोगे अगर कि ये वर्ड है, हाँ नून साकिन या तनवीन के इज़हार बाद है। अगर ये वर्ड आ जाएंगे तो पहचान लोगे कि आप हाँ यहाँ पर इजहार होगा, और ये वाले हरूफ आ गए तो पहचान हुँ, लोगे कि हाँ इख्फा होगा। हाँ, ठीक है। जी, जी। अभी फ़िलहाल आप ये वाले कवायद याद करना, इंशाल्लाह सबक कल से पढ़ाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। इसे तो मैं आज रीड करूँगी थोड़ा पढ़ के, है ना? हाँ हाँ, क्योंकि ये सब चीज़ें माइंड में बिठानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जो शुरू से स्टार्टिंग वीडियो ना वो भी 4-4 5-5 बार देखोगे ना तब माइंड में वो हो जाएगी जी फिर जी हाँ, ये रिकॉर्डिंग आप सेव करके रखना 12 अच्छे से, चैप्टर तक। हाँ, वो तो इंशाल्लाह सेव ही है, वो मैं काम डिलीट आएंगे। नहीं हाँ, करती। चाहे तो किसी दूसरी जी, जी। फाइल में सेव कर लेना इनको, मगर ये क्योंकि व्हाट्सअप ऐसा होता है ना कभी डिलीट भी हो जाता है, तो इनको अलग ही सेव कर लेना इन। नहीं, मैं ना वो सोच रही हूँ वो पेन ड्राइव ले जाऊँगी क्योंकि मेरे जो वो है ना लैपटॉप उसमें कर दूँगी फिर मैं हाँ सेव। हाँ, कभी भी काम आ जाएंगे इंशाल्लाह क्योंकि ये। मोबाइल तो फिर होता रहता है ना कभी वो भी हो जाता है, हाँ, अनइंस्टॉल कर रहा है, कभी इंस्टॉल कर रहा है, वो हो जाता है। वही तो है ना। प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हम्म।